آج کل یہ جو ملٹی وٹامنس کا ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے نا جی کہ یہ جناب ہم نے میگنیشیم گلائسینیٹ لینا ہے، فلاں سپلیمنٹ لینا ہے، فلاں وٹامن کھانے ہیں، 1 a day یہ ٹیبلٹ ہے، یہ امپورٹڈ سپلیمنٹ ہیں، یہ لوکل سپلیمنٹ ہیں. یہ ایک بڑا ایک نا ٹرینڈ ہی ہویا ہے کہ شاید ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کھا کے ہمیں صحت ملے گی، ہم طاقتور ہو جائیں گے. تو نہیں ہوتے بھائی وہ کیمیکل ہیں. اچھا تو جگر کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ وہی چیز ہے جس میں کیمیکل ہیں. جگر کو پھر وہ پروسیس کرنی پڑتی ہیں چیزیں. ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ نے وٹامن کی کمی پوری کرنے کے لیے ہمیں سیڈز دیے ہوئے ہیں. ٹھیک. اور ہمیں جو مغزیات ہیں وہ دیے ہیں. یہ جتنے سیڈز اور مغزیات ہیں نا، یہ وٹامنس کا خزانہ ہے. میں تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں کہ ایک جو چھوٹا سا بیج ہوتا ہے نا، بالکل رائی کے دانے کے برابر چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں، اللہ نے اس میں اتنی طاقت رکھی ہے، کتنا بڑا درخت بن جاتا ہے. واہ. یعنی بورڈ کا درخت دیکھیں کہ کتنا بڑا درخت ہے، اور اس کا بیج دیکھیں کتنا چھوٹا ہے. بالکل صحیح. کھجور کا درخت دیکھ. کھجور کا درخت ہے کہ کتنا مضبوط اور توانا ہوتا ہے. چھوٹی سی. ٹھیک. تو یہ جتنے سیڈز ہیں عموماً جن کا ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے، یہ پرانے اطباء نے بڑی تفصیل سے جو سپلیمنٹ معجونوں کی صورت میں پہلے آتے تھے نا، ان میں بیسیکلی مغزیات اور سیڈز کا ہی مرکب ہوتا تھا. ٹھیک ہے. کچھ سیڈز ہم نے اس میں ریکمینڈ کیے، کچھ مغزیات کیے کہ ان کے بائٹس بنا لیں یا اس میں شہد ملا کے اس کا ایک معجون شیپ دے لیں، تو وہ 1-2 چمچ کھا لیں. لیکن وہ بائٹس اس لیے بنائے کہ وہ نا یعنی کافی چائے کے ساتھ آپ ایزے وہ جس طرح یہ بسکٹ وغیرہ لوگ کھاتے ہیں، بیکری آئٹمز لے رہے ہوتے تو وہ بیکری آئٹم لے رہے ہیں. اب یہ بیکری آئٹم کا بھی نا تھوڑا سا ذہن میں رکھنا ضروری ہے. لوگ ہلکا پھلکا ایک نا وہ ٹرینڈ بنا دیا ہے، ہلکا پھلکا. ہاں بالکل. تو آگے ایڈ چلتی ہے. ہاں جی. لیکن اس میں ہلکا پھلکا میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بسکٹ میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک. اس میں میدا ہوتا ہے، یہ معدے جگر کے لیے نقصان دہ ہے. دوسری اس میں چینی ہوتی ہے، یہ جگر معدے کے لیے نقصان دہ ہے. تیسرا ناقص گھی اور ایل ہے اس میں، یہ بھی معدے جگر کے لیے نقصان دہ ہے. اب 3 زہریلی چیزوں کا ایک بلینڈ ہے جس کو ہلکا پھلکا مشہور کیا جاتا ہے. اس کی جگہ پہ یہ چیزیں لینی ہیں. اس میں مغز پستہ، ٹھیک ہے، مغز بادام اور مغز اخروٹ یہ کامن ہے، آسانی سے مل جاتے ہیں. اور ایک نا بہت اچھا ڈرائی فروٹ ہے اور سستا بھی ہے. یہ اب میرے بتانے کے بعد مہنگا نہ ہو جائے، یہ چلغوزے کا بھی متبادل ہے. چلغوزہ ابھی 7-8 ہزار روپے کا 1 کلو ہے. تو وہ اگلے دن میں نے لیا، مجھے 200 کا ایک پاؤ ملا. اچھا. مارکیٹس ابھی بھی گاڑی میں پڑا ہوا ہے. تو بہت کمال کی چیز ہے. لوگوں کو نا اس کو سردیوں میں ضرور استعمال کرنا چاہیے. اس سے اچھا میں سمجھتا ہوں کوئی ڈرائی فروٹ نہیں. واہ. اور وہ ہے سن فلاور سیڈ. اچھا. آپ اس کی نیوٹریشن کو پڑھنا، گوگل پہ سرچ کرنا. یہ دنیا میں بہت کھایا جاتا ہے، ہمارے یہاں ٹرینڈ نہیں ہے. پستے کی طرح، چلغوزے کی طرح ذائقہ بھی ہے. تو پنسار سے ملے گا؟ نہیں، یہ عام اب تو پنسار سے تو ملتا ہے، ڈرائی فروٹ والوں سے مل جاتا ہے. اچھا. ابھی تو ریڑیوں پہ بھی، وہ مجھے تو ریڑی سے ہی ملا تھا. اچھا، زبردست. وہ ایک ہی چیز بیچ رہا تھا. تو جب وہ میں نے گاڑی میں رکھا، وہ کھاتے کھاتے بہت مزہ آتا. تو اس کی نیوٹریشن بہت اچھی ہے. تو سن فلاور سیڈ اس میں ایڈ کرنا ہے، یعنی وہ بہت زبردست چیز ہے. اور تھوڑے سے اس میں کچھ سیڈ ہیں جن کی نیوٹریشن ویلیو بہت زیادہ ہے. کم مقدار میں اگر یہ ہم لے رہے ہیں نا 100 گرام، تو 10 گرام اس میں تخم پیاز، تخم کلونجی اور تخم شلجم. ٹھیک. یہ بہت نیوٹریشنل ہیں، کوئی دنیا کا وٹامن ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. تو ان کو پیس کے اسی بلینڈ میں نا تھوڑا دڑدڑا کر کے ملا لیں، اور کھجور کا پیسٹ بنا کے. ٹھیک. اس کا بڑا مشہور ہے کہ کھجور کی گٹھلیاں دور کریں، 1-2 چمچ دیسی گھی کڑھائی میں ڈال کے اس کو تھوڑا آپ پہلے پیسٹ بنا کے اس کو فرائی کریں گے تو وہ کھجور نرم ہو جاتی ہے، ڈھیلی ہو جاتی ہے. اس میں یہ سارے ڈرائی فروٹ ڈال کے تو اس کے بائٹس بنا لیں، لڈو کی طرح نا، چھوٹے چھوٹے مٹھائی کی طرح. تو یہ ایک تو بچوں کو بھی کھلانے چاہیے، ان کی اچھی گروتھ کے لیے، ان کی جگر معدے کی طاقت کے لیے، ان کی نظر کی طاقت کے لیے، دماغ کی طاقت کے لیے. جو ہم بچوں کو بسکٹ کا پیکٹ دے دیتے ہیں، تو اس کی جگہ پہ یہ 2 بائٹ ڈال دیں، وہ اسکول میں اس کو کھا کے اس سے انرجی بھی لیں، ہیلدی بھی رہیں، ایکٹیو بھی رہیں. بالکل. اور خود بھی یہ ہمیں اپنے آفس میں، دفتروں میں اس طرح کا ٹرینڈ بنانا چاہیے کہ یہ چیزیں سردیوں میں تو اسپیشلی عام روٹین میں بھی چائے کافی کے ساتھ بیکری آئٹم کی جگہ پہ ان چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے. اس سے پھر کسی وٹامن کے لینے کی ضرورت نہیں. آج کل ہر جوان آدمی بھی تھکا ہوا،
پٹھوں کی کمزوری، اعصابی کمزوری، پھر ہم بھاگ رہے ہیں، کوئی مجون طاقت والا مل جائے، تو یہ ساری چیزوں کا متبادل یہی ہے. اگر کسی کے پاس اللہ نے اس کو وسائل دیے ہیں تو اسی چیز میں 1 گرام زعفران ڈالیں. ٹھیک ہے. یہ اچھا کہاں سے ملے گا؟ زعفران بھی ملے گا تو کسی پنسار سٹور سے. 2 نمبری بہت زیادہ ہے پوری دنیا میں ہی ملاوٹ والی، کیونکہ مہنگا بہت ہے نا، اصلی مل جائے تو لیکن اتنا مہنگا نہیں ہے جتنا کنسیپٹ ہے. چلو اگر وہ 1 کلو ہے تو مہنگا، مطلب 6 لاکھ کا ہے، ہم نے 1 گرام لینا ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا 1 گرام ڈالنے اس میں. ہاں جی. 1 گرام کتنے کا ہوگا؟ یعنی اچھی کوالٹی کا جو سب سے سپر نگین زعفران ہے وہ 600 روپے کا آئے گا. اچھا. تو 600 روپے اگر ہمیں 1 مہینے کے لیے یا 2 مہینے کے لیے خرچ کرنے پڑے ہیں تو وہ پہلے والی بات ہے، کسی کی ڈاکٹر کی فیس سے تو کم ہی ہے. بالکل ٹھیک. 50 100 گرام وہ مغزیات اور 10 گرام یہ سیڈز اور اس میں 1 گرام یہ زعفران ڈال کے شہد میں معجون بنا لیں. یہ بہت میں نے اچھا سپلیمنٹ بتایا جس سے ہم یہ جو ملٹی وٹامن کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں نا، جو کیمیکل والے ملٹی وٹامن، نیچرل تو نہیں ہے وہ. بالکل صحیح. تو آخر پہ تو ان کا پھر کوئی نہ کوئی سائیڈ افیکٹ ہو گئی، وقتی فائدہ بھی اگر ہو. تو کچھ ایسے بھی وٹامن آ رہے ہیں جن کی نیوٹریشن میں کچھ ایسے منرل ڈالے جاتے ہیں، جیسے کاپر ہے. اگر ہم فارمولہ پڑھیں تو یہ ایسی دھات ہے کہ جو بعض دفعہ انتہائی خطرناک سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں، اسکن ڈیزیز پیدا ہوتی ہیں، لیور سیروسز کا یہ بھی ایک سبب ہے. دیکھا کریں کہ اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں، وہ میری ضرورت بھی ہیں یا نہیں. بالکل. اگر ایک بندے کی باڈی میں کاپر پہلے ہی زیادہ ہے، ٹھیک، وہ جب کاپر کا سپلیمنٹ لے رہا ہوگا تو اس کا وہ کاپر بڑھنے سے لیور شرنک ہو جاتا ہے. اللہ. یہ پراپر ایک سٹڈی ہے کاپر کے سائیڈ افیکٹ کی. ٹھیک. تو اب ایک جوان بندہ اس کا آلریڈی یہ نیوٹریشن پوری ہو، وہ کیمیکل کی صورت میں وہ چیز لے رہا ہے تو اس سے بعض دفعہ خطرناک سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میرے پاس نا یہ اسی ہفتہ کو ایک مریض آیا، بیچارہ بڑا وہ ساری زندگی اس نے محنت کی بیر ملک میں، اوورسیز پاکستانی تھا. وہ جگر کا نا اس کا لیور شرنک ہو گیا تھا، جگر سکڑا ہوا تھا. ٹھیک. تو وہ پریشانی کا اظہار یہ کر رہا تھا کہ حکیم صاحب میں نے بڑی محنت کی اور ایک سٹیج پہ پہنچا، بچے سٹیبل ہو گئے تھے، تو میں پاکستان آیا ہوں واپس ابھی گھر شر بنا کے کہ چلو پچھلی زندگی آرام سے گزارتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ میں وہ اس کے کچھ دانت نہیں تھے تو اس نے دانت وہ ٹرانسپلانٹ کروائے، کچھ لگوایا دانت. تو اس کے بعد جو اینٹی بایوٹک وہ کھاتا رہا اور ساتھ وہ سپلیمنٹ لیتا رہا. وہ کہتا کہ اس کی وجہ سے دانت تو میرے لگ گئے تو میرا لیور شرنک ہو گیا ہے، یعنی لیور سیروسز ہو گیا اور وہ 4 سٹیج پہ تھا. یعنی اینٹی بایوٹک کی وجہ سے اور سپلیمنٹ کی وجہ سے. ہاں جی. وہ جو ایسے ہی اس کی ضرورت نہیں تھی وہ لے رہا تھا اور اینٹی بایوٹک زیادہ عرصہ اس نے استعمال کیے اور اس کے متبادل پرو بایوٹک بھی نہیں لی، پرہیز احتیاط نہیں کی، نیچرل فوڈ نہیں لیا. تو اس کا یہ سائیڈ افیکٹ ہوا کہ وہ بیچارہ اب اس کا جگر سکڑ گیا تھا اور پیٹ کے پانی کی طرف وہ جا رہا تھا. کہتا بس ادھر سے ٹھیک ہوا تو ادھر سے پکڑا گیا. تو اس طرح کے مسائل بہت زیادہ ہیں.